هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 89 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن کامیاب وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو پاک و صاف دل، تمام گناہوں سے بالکل پاک و صاف دل لے کر آئے گا۔ محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے نرم دلی کے اسباب، یعنی کہ دل نرم کیسے ہو، اس کے طریقے، اس کے راستے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ محترم سامعین، انسان کا یہ دل سارے اعضاء اور سارے جسم کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور جسم کے سارے حصے اس کے تابع ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ جس طرح رعایا اور عوام الناس حاکم بادشاہ کے ماتحت میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے جسم کا سارا حصہ اپنے دل کے ماتحت میں ہوتا ہے۔ جو دل جس چیز کو بولے گا یہ کرو، سارا جسم وہی کرے گا۔ تو یہ اس کی حیثیت ایک حاکم کی ہے، ایک بادشاہ کی ہے۔ انسان کا یہ دل تو دیکھنے میں بظاہر تو ایک نرم نازک اور گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے، لیکن کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر بھی انسانی دلوں کے مقابلے میں نرم و نازک ہوتا ہے، اس کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض انسان کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نرم نازک نہیں ہوتا، اس کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ کون سے دل ہیں؟ یہ وہ دل ہیں کہ جس دل کے اندر میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کی عظمت نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو، جس دل میں دین کی صحیح سمجھ نہ ہو، صحیح فہم نہ ہو، جس دل میں وعظ و نصیحت کا اثر نہ ہو، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ دل کس کا ہے؟ یہ دل کفار و مشرکین کا ہے، یہ دل اہل کتاب یہود و نصارہ کا ہے۔ لیکن جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی خوف ہو، اللہ پر ایمان ہو، جس دل میں
واعظ و نصیحت کا اثر ہو تو وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ دل کس کا ہے؟ یہ دل اہل ایمان کا ہے، متقین کا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اہل کتاب کے تعلق سے اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اہل کتاب کے تعلق سے کہ یہود و نصارہ کے دل، اہل کتاب کے دل معجزات، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دل سخت ہو گئے۔ انہوں نے مانا نہیں، اللہ کی آیات کو دیکھ لیا، معجزات کو دیکھ لیا، نشانیاں دیکھ لیا، لیکن دیکھنے کے بعد ان کے دل اثر انداز نہیں ہوا، اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوا، بلکہ کیا الٹا اور سخت ہو گیا۔ کس طرح سخت ہوا؟ کل حجارہ، اللہ کہتا ہے اس کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بلکہ پاس پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مسلسل بارش گرنے کی وجہ سے اس پتھر سے نہر جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، لیکن اس کا دل اتنا خراب ہے، اتنا مبغوض ہے کہ اس میں اثر انداز ہوتا ہی نہیں ہے دین کی باتیں۔ تو ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، مبغوض ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا دلوں کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی عظمت نہ ہو، جس دل میں واعظ و نصیحت کا اثر نہ ہو، یہ دل نرم و نازک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایسا دل۔ محترم سامعین، دیکھیں آپ، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے حالات، واقعات، حادثات پیش آتے ہیں، لیکن حادثات پیش آنے کے بعد بھی وہ ان واقعات سے، حالات سے، حادثات سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا فانی سے چلے جا رہے ہیں اور اچانک جا رہے ہیں، اور نوجوان لوگ جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان واقعات کو دیکھ کر، ان موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، اپنی تیاری نہیں کرتے ہیں، اس سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان کہ جن کو حق معلوم ہے، لیکن حق معلوم ہونے کے باوجود وہ حق پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں آج ہمارے ساتھ یہ حالات پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، آج ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، حق معلوم ہے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، موت ہو رہی ہے لیکن عبرت نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دل سخت بن گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں واعظ، نصیحت، دعوت، تبلیغ، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر انداز نہیں ہوتا دلوں کے اندر میں۔ یہی وجہ ہے۔ تو یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے، دلوں کی سختی کا پہچان ہے۔ یہ اثر انداز نہ ہونا، عبرت نہ لینا، یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ دلوں کی سختی کی علامت اس کی پہچان ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے مختصر میں کہ دل کو نرم کیسے کیا جائے، دل کو نرم کیسے بنایا جائے، اس کے راستے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ سارا خیر، ساری بھلائیاں، ساری اچھائیاں دل کی نرمی میں ہیں، دل کی سختی میں نہیں ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے، تو یہ سخت دل ہونا یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے کہ آیات آئی، معجزات آئی، بینات آئی، نشانیاں آئی، لیکن دیکھنے کے باوجود سخت دل ہو گئے۔ تو سخت دل کا ہونا اہل کتاب کی پہچان، اس کی علامت ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے ہم کہ نرم دلی، دل کو نرم کرنے کے اسباب، اس کے طریقے، اس کے راستے کیا ہیں۔
تو پہلا طریقہ دل کو نرم کرنے کا، موت کی یاد، موت کو یاد کرنا۔ یہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑا پیغام ہے۔ کسی کی موت کو دیکھ کر اپنی موت یاد رکھنا، اپنی تیاری کرنا، یہ سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ تم اس دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ ایک اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ آج ہم اس دنیا میں کیسے رہیں؟ اس طرح رہیں کہ ہم اجنبی ہیں، آج ہیں تو کل نہیں رہیں گے ہم۔ جب کل ہو جائے تو یہ سوچیں آج ہے تو کل نہیں رہیں گے ہم۔ یہ مت سوچیں کہ 15 سال تک زندہ رہیں گے ہم، بلکہ یہ سوچیں نیت کا ہو، پلاننگ کریں، وہ الگ سی بات ہے، لیکن پلاننگ کے باوجود بھی کیا یہ نیت ہونی چاہیے، تصور، اور یہ ذہن کیا بننا چاہیے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسا رہو جیسا کہ ایک اجنبی ہے یا مسافر ہے۔ اس کے بعد بخاری کی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تم اے لوگو جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور سنو اپنی عافیت کو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ غنیمت ہے، یہ صحت، یہ عافیت، یہ تندرستی، یہ غنیمت ہے، غنیمت جان لیں۔ اس طرح یہ زندگی غنیمت ہے موت سے پہلے پہلے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی، خواہشات کو ختم کر دینے والی، ہٹا دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ جب یہ موت آئے گی لذات کو، خواہشات کو، شہوات کو، سب کو ختم کر دینے والی ہوگی، تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے دل کو نرم بنانے کا۔ اسی طرح دل کو نرم بنانے کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ قبرستان کی زیارت کرنا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اور قبرستان کی زیارت سے اعمال میں شوق پیدا ہوگا اور برے اعمال سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ جب ہم قبرستان کی زیارت کریں گے، جائیں گے تو غور کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور یہ سوچیں گے ہم کہ کل یہی لوگ جو آج یہاں پڑے ہوئے، کل یہی لوگ جب دنیا کے اندر موجود تھے تو نرم گرم بستر پہ سوتے تھے، اے سی میں، کولر میں آرام سے سوتے تھے، لیکن آج یہی لوگ مٹی میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے۔ کل یہی لوگ جب دنیا کے اندر موجود تھے، جب اسے کوئی تکلیف ہوتی تھی، پریشانی پہنچتی تھی، تو سارے گھر والے لوگ اس کے پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے، لیکن آج یہی لوگ، ایسے لوگ مٹی میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل یہی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے تھے، ان کی گھر والے لوگ ان کی تکلیف کو دیکھ کر، آج یہ لوگ پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر میں۔ اس طرح جب غور کریں گے، جائیں گے، بیٹھیں گے وہاں کچھ دیر، تو سوچنے کا موقع ملے گا ہمیں، سمجھنے کا موقع ملے گا ہمیں، تو اس طرح کیا ہوگا، ہمارا دل نرم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، اور اس طرح کیا ہوگا، ہمارے دلوں کے اندر میں موت کی یاد اور فکر آخرت کی یاد دہانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حاکم کی حدیث ہے کہ اے لوگوں سن لو، میں تمہیں اس سے پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب فزروہا، زیارت کرو۔ کیوں کرو؟ مقصد کیا ہے؟ کیا کرنا جا کے؟ باتیں کرنا ہے، گھومنا ہے، ٹہلنا ہے، کیا وجہ؟ اسباب بیان کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، یہ قبروں کی زیارت یہ دل کو نرم بنا دینے والی چیز ہے، اور تدمع العین، اور آنکھوں کو آنسو بہا دینے والی چیز ہے، اس سے آنکھوں میں آنسو آ جائے گی۔ اور کیا ہے اس کا مقصد؟ کہ تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دہانی کرا دینے والی چیز ہے، تو اس سے کیا ہوگا، دل آپ کا نرم ہو جائے گا اور فکر آخرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح تیسرا راستہ کیا ہے دلوں کو نرم بنانے کا؟ مریضوں کی عیادت کرنا۔ جو لوگ مریض ہیں اس کی عیادت کی جائے، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں آج ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں ایک طویل عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے
بستر میں پڑے ہیں، بیمار ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنے سے کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ اپنے سے گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں وہ۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان، اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جان پہچان میں یا آپ کی جان پہچان میں، جس کی زندگی دوا پر ٹکی ہوئی ہے۔ جب تک دوا کھاتے رہیں گے وہ، ان کی زندگی بچی رہے گی۔ جہاں وہ دوا چھوڑ دیں گے ان کی زندگی موت سے قریب ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی لوگ پڑے ہیں، دوا کھا رہے ہیں تو جی رہے ہیں، دوا جہاں چھوڑا ان کی موت قریب ہو جائے گی۔ تو جب ہم ایسے لوگ کی زیارت کریں گے نا، ایسے لوگ کو دیکھیں گے نا، تو ہم ان کو دیکھ کر اپنی صحت یابی پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بیماریوں سے مجھے بچا لیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، مجھے صحت دیا، عافیت دیا، اور مجھے زندہ رکھا تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو دیکھیے آپ اس طرح جب کریں گے، آپ جائیں گے آپ، تو اپنی صحت یابی پر آپ کو شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ کا دل نرم پڑ جائے گا، اور آپ نیک اعمال زیادہ کریں گے، آپ گناہوں سے پرہیز کریں گے۔ آپ یہ ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے دل کو نرم بنانے کا۔ اسی طرح چوتھا کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، مسکین کو کھانا کھلایا جائے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، جب ہم ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک فقیر کو، ایک محتاج کو کھانا کھلائیں گے نا، تو جب وہ کھانا کھائے گا تو کھانے کے دوران جب دیکھیں گے آپ اس کے چہرے کو، تو اس کی غربت کو دیکھ کر، اس کے بھوک پیاس کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر میں ایک نرمی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی، میرا دل پگھل جائے گا کہ دیکھو یہ غریب ہے، یہ بیچارہ مسکین ہے، اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس کھانے کا سامان نہیں، آج اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے پاس کھانے کا سامان موجود ہے، میرے پاس گھر ہے۔ تو اس کی غربت کو دیکھ کر، اس کی بھوک پیاس کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک رقت پیدا ہوگی، اور کیا ہوگا؟ آپ کے اندر میں اللہ کا شکریہ پیدا ہوگا کہ واقعی میں آج ہم کھانے والے ہیں، اچھے سے اچھے کھا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں بیچارہ آج یہاں کھایا کل وہاں کھائے گا، آج یہاں کھایا کل اس سے مانگنے والا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ آپ کے دلوں میں رقت اور نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ دہر کے اندر ایک اہل ایمان کی صفت کو، خوبی کو بیان فرمایا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنی چاہت کے باوجود۔ چاہت ہے، کھانے کا دل ہے، پھر بھی وہ چیز نہیں کھا رہے ہیں۔ وہ کس کو دے رہے ہیں؟ یتیم کو، مسکین کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو، غربا کو، فقیر کو، اس کو کھلا رہے ہیں۔ وہ یہ جنتی کی پہچان ہے، اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ سب کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ مسکین کو عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں وہ، اس سے آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانا نہ کھلانا، مسکین کو نہ دینا، یہ جہنمی کی صفت ہے، یہ اہل جہنم کی پہچان ہے۔ دیکھیں آپ، جب جہنمی چلے جائیں گے تو لوگ اس سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، اے شخص تم جہنم میں کس طرح چلی آئے، کیوں چلی آئے؟ تو کیا بولیں گے جہنمی؟ قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ہم جہنم اس لیے چلے آئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کی پابندی کرتے نہیں تھے، ہم اور کیا کرتے تھے؟ ہم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں تھے، ہم اس لیے ہم جہنم میں چلے آئے ہیں۔ اہل جہنم یہ کہیں گے وہاں، مطلب میموری پورا ختم نہیں ہوگا، وہاں یاد ہوگی آپ کو، ہم یہ کیا تو جہنم میں چلے آئے ہم۔ تو دیکھیں آپ، کھانا کھلانا یہ اہل جنت کی پہچان ہے، اور کھانا نہ کھلانا یہ اہل جہنم، اہل جنت، کھانا کھلانا جنت کی پہچان اور کھانا نہ کھلانا جہنمیوں کی صفت اور اس کی علامت ہے یہ۔ اسی طرح کیا ہے؟ پانچواں کیا ہے طریقہ دل کو نرم بنانے کا؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے۔ آپ ایسی جگہ جائیں یا ایسے کہ شخص کے پاس میں جائیں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کے باپ نہ ہوں، اس کے باپ جا چکے ہوں، انتقال کر چکے ہوں، اس کے پاس جا کر ذرا سا وقت لگائیں، دو میٹھی باتیں کریں، دو اچھی باتیں کریں، پیار و محبت سے، شفقت سے اس پر ہاتھ پھیریں آپ۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ کیا سوچیں گے آپ؟ آج میں زندہ ہوں، آج میرے بچے زندہ ہیں، آج میں اپنے بچے کے لیے والد موجود ہوں، میرے بچے موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں،
یہ آپ کے اندر شکریہ پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے میرے بچوں کو یتیم نہیں بنایا ہے، میں زندہ ہوں، ابھی میں کما رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں اپنی بیوی کو بچے کو میں دیکھ ریکھ کر رہا ہوں، لیکن یہ دیکھو یہ بیچارہ چھوٹا بچہ یتیم ہو چکا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، یہ بیچارہ کچھ کھانے والا نہیں ہے، کچھ پینے والا نہیں ہے، کوئی کما کے دینے والا نہیں ہے۔ اس طرح کیا ہوگا جب یہ سوچیں گے آپ اور پیار سے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے آپ تو آپ کا دل نرم پڑ جائے گا، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے الصحیحہ کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تم یہ چاہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو تم کیا کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یہ حدیث ہے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کا دل نرم پڑ جائے، رقت پیدا ہو جائے کہ تو مسکین کو فقراء کو کھانا کھلائیں آپ اور یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیریے آپ پیار و محبت سے، شفقت سے آپ۔ اسی طرح نمبر 6 کیا ہے، دلوں کو نرم بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک راستہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی بے ثباتی پر یقین نہ رکھنا اور اس سے دل نہیں لگانا۔ دنیا کی بے ثباتی پر یقین کرنا اور اس سے دل نہیں لگانا، اس سے تعلق زیادہ لگاؤ مت رکھنا ہے۔ اس سے اہل ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت اتنا حقیر ہے، یہ اتنا ذلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کے 2 پر ہوتے ہیں نا، مچھر کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر کے برابر بھی نہیں اس کی حیثیت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت، اس کا مقام مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو پانی کے گھونٹ بھی نہیں عطا فرماتا، نصیب نہیں فرماتا۔ یہ دنیا کا مقام اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک مچھر کے ایک پر 2 پر نہیں، ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے اس کی حیثیت۔ تو ہم اس پر یقین کریں ہم، اور اس سے دل زیادہ تعلق، زیادہ لگاؤ، زیادہ ربط اس سے نہ رکھیں۔ ہم جتنا ہے اتنا لیں، ہم دنیا لینا منع نہیں ہے، لیں لیکن کتنا لیں، جتنا ضروریات ہیں، جتنا پورا ہو جائے میرے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلے نہیں، ہم کسی کے محتاج نہ بنے، اتنا لے لو، اتنا لو لیکن زیادہ مت لو۔ ضروریات آپ کی پوری ہو جا رہی ہے الحمدللہ، بس اس کے بعد پورا اوقات، پورا دن، پورے لمحات اللہ کی یاد میں گزاریں آپ، اللہ کے ذکر میں گزاریں آپ، اللہ کو راضی خوشی کرنے میں گزاریں آپ، یہ کام دینے والا ہے۔ لیکن یہ زیادہ الہاکم التکاثر، زیادہ کی ہوس آپ کو ہلا کو برباد کر ڈالی، یہاں تک کہ آپ نے کہاں چلا گئے آپ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ آپ قبروں کی زیارت کرنے والے ہو گئے، قبرستان پہنچ گئے آپ۔ ہوس، دولت کی ہوس، عہدہ منصب کی ہوس، دنیا پرستی کی ہوس، خوبصورتی کی ہوس، ہر چیز کی ہوس کو لے کر جائیں گے آپ تو ہوس کرتے رہیں یہاں تک کہ کہاں چلے جائیں گے آپ، قبرستان پہنچ جائیں گے آپ۔ تو ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کیا ہو سکتا ہے، میرا دل نرم میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح 7واں طریقہ کیا ہے کہ فضول محفلوں میں شریک نہ ہونا، زیادہ گفتگو نہ کرنا، زیادہ نہ ہنسنا، یہ دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان بیکار کی یوں ہی محفل میں بیٹھا رہے، یوں ہی بیکار باتیں کرتا رہے، جہاں تہاں یہاں وہاں کی بات سنتا رہے، وہ آج تو مجلس نہیں ہے، آج ہم اس کو فٹ کریں گے کہاں، یوٹیوب پر۔ آج تو مجلس میں آپ نہیں جائیں، لیکن ٹھیک ہے، لیکن جس کا چاہے اس کا بیان سننے اٹھا کر آؤ۔ تو لا یعنی بات، مطلب عقیدے خراب کرنے والی بات، فضول بات، لا یعنی بات، اسی طرح سننا، اس کی محفلوں میں جانا، اسی طرح بیکار کی باتیں کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ ہنسنا، یہ دل کی سختی کا علامت ہے۔ اس کا الٹا کر لیں آپ، اہل ایمان، علماء، اہل حق کی مجلسوں میں جانا، اس کی نصیحتوں کو سننا، ان کی باتوں کو سننا، اور باتیں کم کرنا، گفتگو کم کرنا، بلا ضرورت زیادہ باتیں نہ کرنا اور زیادہ نہ ہنسنا، یہ دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مار دیتا ہے، دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہر وقت ہنسنا، مذاق، ہاں ہنسنا چاہیے، اللہ کے نبی بھی نہیں یہ ہنسے ہیں، لیکن ہر وقت ہنسنا، بیکار یوں ہی بیٹھے ہیں، کچھ کام نہیں ہے، دوستوں کو بلا لیا، ہنسی مذاق شروع، تو زیادہ ہنسنا
یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ کلام، زیادہ گفتگو دل کو مردہ کر دینے والا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے منافقین کے تعلق سے کہ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اسے چاہیے کہ وہ ہنسے کم زیادہ روئیں، ہنسے کم زیادہ روئیں. وہ اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں تو وہ ہنسے کم اور زیادہ روئیں گے وہ لوگ. اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی یاد کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو، لا یعنی باتیں مت کرو، کلام مت کرو، کیونکہ زیادہ بات ہی کرنا بلا ضرورت دل کی سختی کا نتیجہ ہے، یہ اس کی علامت ہے. تو یہ کچھ علامات ہیں اور یہ کچھ طریقے ہیں اور راستے ہیں کہ جس کو ہم اپنا کر اپنے دلوں کو نرم بنا سکتے ہیں. مختصر میں سننے کیا کہا وہ علامات ہیں، کیا کہا وہ طریقے ہیں، راستے ہیں جس کو ہم اپنا کر دلوں کو نرم بنا سکتے ہیں. اور یہ جان لیں بات آپ کہ سارا خیر، ساری بھلائیاں، سارے محاسن اور ساری بدعمالیاں کی منبع کیا ہے، مرکز کیا ہے، سینٹر کیا ہے؟ یہ دل ہے. سارا کچھ بھی کر لیجیے آپ، توحید، کفر، شرک، رشوت، کچھ بھی جتنی بھی برے اعمال ہیں یا اچھے اعمال کا منبع، سینٹر یہ دل ہے. سب یہیں سے پھوٹتے نکلتے ہیں سوتے. یہ دل بولے گا یہ کرو تو یہ کرنا ہے، یہ مت کرو تو مت کرنا ہے آپ کو. تو یہ دل ہی گواہی دے گا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو دل کو اچھا بنانا ہے، اور دل کو اچھا بنانے کے لیے نرم مطلب نرم کرنے کے لیے یہ سارے راستے ہیں. کیا پہلا راستہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا، موت کی یاد کی جائے. دوسرا کیا ہے؟ قبرستان کی زیارت کی جائے. تیسرا کیا ہے؟ مریضوں کی عیادت کرنا. اور چوتھا کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. پانچواں کیا ہے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا. چھٹا کیا ہے؟ دنیا کے بے ثباتی پر یقین کرنا اور اس سے تعلق زیادہ دل نہیں لگانا. اور ساتواں کیا ہے؟ فضول محفلوں میں اور شریک ہونا، نہ ہونا بلکہ ہونا یہ سختی کی علامت ہے، اور نہ ہونا یہ اچھی کی علامت ہے. اسی طرح باتیں زیادہ نہ کرنا، زیادہ نہ ہنسنا، یہ نرم دلی کی اسباب ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.